مدینہ شریف کی سرزمین ہے۔ مدینہ شریف کی سرزمین میں مسجد نبوی میں جلوہ بار ہیں، تمام صحابہ جلوہ بار ہیں، حضرت صدیق اکبر جلوہ بار ہیں، حضرت فاروق اعظم جلوہ بار ہیں، حضرت عثمان غنی جلوہ بار ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ بار ہیں، حضرت ابو طلحہ بھی موجود ہیں، حضرت ابو زبیر بھی موجود ہیں، حضرت ابو خبیب بھی موجود ہیں، تمام صحابہ موجود ہیں، اور انہی تمام صحابہ میں مدینے والا تاجدار موجود ہے۔ وہ موجود ہے جس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ تمام صحابہ موجود ہیں اور نبی کی نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، اس چہرے کی زیارت کر رہے ہیں جس چہرے سے کبھی زیادہ روشن چاند نہیں ہوا ہے، اس چہرے کی زیارت کر رہے ہیں جس کے چہرے کو والضحیٰ کہا گیا ہے، اس چہرے کی زیارت کر رہے ہیں جس کا چہرہ نورانی بولا جاتا ہے، اس چہرے کی زیارت کر رہے ہیں جس کا چہرہ فرقانی بولا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں۔ تمام صحابہ میں ایک صحابہ کھڑے ہوئے ہیں جنہیں پوری دنیا حضرت ابو ہریرہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک میرے ذہن میں بات آئی ہے۔ سرکار مسکرائے ہیں، مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ بتاؤ وہ کون سی بات ہے؟ ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ذہن کی تازگی کر دیجئے، میرے ذہن کو قوی کر دیجئے، میرے ذہن کو مضبوط کر دیجئے۔ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں اور جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کی تعریف سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، آپ کا ذکر سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، آپ کی حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابو ہریرہ کو کسی حکیم کے پاس جانا چاہیے تھا، کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا اور اپنا علاج کرانا چاہیے تھا، لیکن ابو ہریرہ کو معلوم ہے جب سارے حکیموں کا علاج جہاں سے ختم ہو رہا ہے وہاں سے مدینے والے آقا کا علاج شروع ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آج تک جتنی باتیں سنی ہیں ساری باتیں بھول گیا ہوں، جتنی حدیثیں سنی ہیں ساری حدیثیں بھول گیا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کرم فرما دیجئے کہ میرا ذہن مضبوط ہو جائے، میرا ذہن قوی ہو جائے، میرا ذہن طاقتور ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ میرے قریب آؤ۔ ابو ہریرہ قریب آئے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ قریب آ گیا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھاؤ۔ ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو بچھایا ہے اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ نورانی چہرے والے اپنے دونوں ہاتھوں کو چلو بناتے ہیں اور چلو بنانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں بھرتے ہیں، ابو ہریرہ کی چادر پر پلٹ دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے دیکھا ہے سرکار نے ایک مرتبہ ہوا میں بھرا ہے اپنے چلو کو اور چادر پہ پلٹ دیا ہے، سرکار نے دوبارہ ہوا میں اپنے چلو کو بھرا ہے پھر چادر پہ پلٹ دیا ہے، سرکار نے تیبارہ اپنے ہوا میں اپنے چلو کو بھرا ہے پھر چادر پہ پلٹ دیا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ اب اس چادر کو اٹھاؤ اور اپنے سینے سے لگاؤ اور اپنے سر پر رکھو۔ جیسے ہی اس چادر کو ابو ہریرہ نے اٹھایا ہے، اپنے سینے سے لگایا ہے اور اپنے سر پر رکھا ہے تو قسم خدا کی کہنے والے نے کہا تھا، پوچھنے والوں نے پوچھا تھا، اے ابو ہریرہ تم تو ان کی بارگاہ میں گئے تھے جن کی بارگاہ سے کوئی آج تک خالی نہیں آیا ہے، ان کی بارگاہ میں گئے تھے جن کی بارگاہ میں جو گیا ہے مانگنے اسے بھرپور دیا گیا ہے، اتنا دیا گیا ہے، اتنا دیا گیا ہے کہ قیامت تک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ اے ابو ہریرہ تم مانگنے گئے
کہتے کیا ملا ہے؟ تم تو ذہن کی بات کو لے کر گئے تھے، تمہارا ذہن کمزور تھا اس وجہ سے گئے تھے، کیا تمہارا ذہن مضبوط ہوا ہے؟ تمہارا ذہن طاقتور ہوا ہے؟ تمہارا ذہن قوی ہوا ہے؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے پوچھنے والوں کیا پوچھتے ہو؟ جب سے میرے رسول نے مجھے وہ چادر عطا کی ہے اور اس چادر میں اپنے ہاتھوں کو ہوا میں بھر کر پتہ نہیں کیا ڈال دیا ہے، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سے میرے آقا کی اس چادر کو میں نے اپنے سینے سے لگایا ہے اور اپنے سر پر رکھا ہے تو قسم خدا کی یہ حال ہے کہ جتنی باتیں سنتا ہوں ساری باتیں یاد رہتی ہیں اور جتنی بھول گیا تھا وہ ساری یاد آ گئی ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مدرسہ فیضان برکات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو؟ اس نبی کی بارگاہ سے ملا ہے جس نبی کے بارے میں پورب والے کہہ رہے ہیں، پچھم والے کہہ رہے ہیں، اتر والے کہہ رہے ہیں، دکھن والے کہہ رہے ہیں، اور سب ہی نہیں بلکہ بریلی کا امام کہہ رہا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ شان ہے نبی کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے ایک منت مانگی تھی، وہ میرا کام ہو گیا ہے، اب مجھے منت پوری کرنی ہے۔ یا رسول اللہ کیسے پوری کریں؟ سرکار فرماتے ہیں کم مانگی تھی اور کس لیے مانگی تھی؟ اب عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جب میں بیمار تھا، اتنا بیمار ہو گیا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب ہم بچیں گے نہیں، اتنا میرے ہاتھ پیر کمزور ہو گئے تھے، میرا جسم ڈھیلا ہو گیا تھا، میرے جسم کے اندر تھرتھراہٹ کانپ رہی تھی، پوری تھرتھراہٹ آ چکی تھی۔ یا رسول اللہ اس وقت میں نے منت مانگی تھی کہ میں اگر ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں منت پوری کروں گا۔ اب سرکار مسکراتے ہیں، مسکرا کر فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والے تو نے منت کون سی مانگی تھی؟ تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے منت یہ مانگی تھی کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو جنت کی دہلیز کو چوموں گا، اور جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو جنت کے سرہانے کو چوموں گا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ منت مانگی تھی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ یہی منت تھی۔ کہا پوری کرنا ہے، کس طریقے پوری کروں؟ تو سرکار فرماتے ہیں جاؤ گھر جاؤ اور اپنے ماں کے قدم کو چوم لینا اور یہ سمجھنا کہ جنت کی دہلیز کو چوم لیا ہے، باپ کے پیشانی کو چوم لینا اور یہ سمجھنا کہ جنت کے سرہانے کو چوم لیا ہے۔ اب وہ شخص ہاتھ جوڑتا ہے، رونے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں اور عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے، یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے، آپ نے فرمایا جاؤ گھر چلے جاؤ اور ماں کے قدموں کو چوم لینا اور تصور کرنا میں نے جنت کی دہلیز کو چوم لیا ہے، باپ کی پیشانی کو چوم لینا، تصور کرنا میں نے جنت کے سرہانے کو چوم لیا ہے۔ یا رسول اللہ میں کہاں سے چوموں؟ جب میں بہت چھوٹا تھا، جب میں بہت چھوٹا تھا مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا تھا میری ماں کب انتقال کر گئی ہے، میرا باپ کب انتقال کر گیا ہے۔ یا رسول اللہ اب میری منت کیسی پوری ہوگی؟ تو سرکار فرماتے ہیں اے میرے ماننے والے گھبراتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جا قبرستان چلا جا اور ماں کی قبر کی پیر کی طرف بوسہ دینا اور باپ کے سر کی طرف بوسہ دینا، اللہ تمہاری منت کو پورا فرمائے گا۔ پھر عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ میں نہیں جانتا ہوں کس قبرستان میں میری ماں کو دفنایا گیا ہے، میں نہیں جانتا ہوں کس قبرستان میں میرے باپ کو دفنایا گیا ہے،
या रसूल अल्लाह बहुत छोटा सा था, उस वक्त मेरी माँ इंतकाल कर गई थी। बहुत छोटा सा था, उस वक्त मेरा बाप इंतकाल कर गया था। या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानता हूँ मेरी माँ की कब्र कहाँ है, मैं नहीं जानता हूँ मेरे बाप की कब्र कहाँ है, अब मिन्नत कैसे पूरी होगी? तो आका फरमाते हैं जा घर चला जा और एक लकीर खींचना और वो लकीर अपनी माँ की कब्र को तसव्वुर करना, और जब कब्र को तसव्वुर करना तो माँ के पैतियाने माँ की पैर की तरफ बोसा देना, अल्लाह तुम्हारी मिन्नत को पूरा फरमाएगा। ये शान है मदीने वाले की। घर आया है, रकील खींचता है, खींचने के बाद कदम की तरफ बोसा देता है, सर की तरफ बोसा देता है। दो रकीलें खींची है, कदम की तरफ बोसा दिया है, एक तरफ सर की तरफ बोसा दिया है, और कहता है मुझे नहीं पता है, ये तो मदीने वाले ने फरमाया है कि जा रकील खींचना और एक तरफ पैर की तरफ बोसा देना और एक रकील में सर की तरफ बोसा देना। बस बोसा देना हुआ है कि अल्लाह से आवाज आई है, आसमान से आवाज आई है, ऐ मेरे बंदे घबराना नहीं, मैंने तेरी मिन्नत को पूरा कर दिया है। ये शान है नबी की, ये मकाम है नबी का। अब आइए और आगे चलते हैं मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके बारे में नबी ने फरमाया है मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मौलाए कायनात मस्जिद नबवी में आते हैं, आने के बाद इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों मैं नबी का जिक्र करता हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोग सुनो। अब सारे लोग बैठे हुए हैं, बैठते हैं, नमाज पढ़ते हैं और नमाज के बाद कोई काम की वजह से खसकने लगते हैं, एक एक करके सारे लोग चले गए हैं। हजरत मौलाए कायनात मस्जिद नबवी में जलवा बार है, आपने फिर से बुलाया है लेकिन लोग बहाना बता रहे हैं। आप फरमा रहे हैं आओ लोगों मैं नबी का जिक्र करता हूं और तुम लोग सुनो। अल्लाह तुम्हारे सुनने को अगर कबूल कर लेगा तो कसम खुदा की जब तक दुनिया में रहोगे मुस्कुराते रहोगे और जब कब्र में जाओगे तो नबी के नूरानी चेहरे की ज़ियारत मिलेगी, और जब मैदाने हश्र में जाओगे तो उसी मुस्तफ़ा की शफाअत से माला माल होगे, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। लेकिन लोग बहाना बताते हैं, कुछ ना कुछ बहाना बनाने हैं, बहाना बनाए हैं, लोग नहीं आए हैं। ज़ोहर से असर का वक्त हो गया है, मौलाए कायनात मस्जिद नबवी से निकलते हैं और मदीने की गलियों से होते हुए कब्रिस्तान पहुँचे हैं। और जब कब्रिस्तान गए हैं तो कब्रिस्तान जाने के बाद मौलाए कायनात फरमाते हैं ऐ कब्र वाले सुनो सुनो, मैं मस्जिद नबवी में मैंने ऐलान किया था, उनसे ऐलान किया था जो नबी की शान, जो नबी के दिए हुए कुरान को पढ़ रहे हैं, जो नबी की लाई हुई नमाज को पढ़ रहे हैं, जो नबी के लाया हुआ कलाम पढ़ रहे हैं, जो नबी का लाया हुआ रोज़ा तो रख रहे हैं, नबी के सदके में खा रहे हैं, नबी के सदके में पी रहे हैं, नबी के सदके में चल रहे हैं और नबी के सदके में जी रहे हैं। जब मैंने उनसे कहा है कि मैं नबी का जिक्र करता हूँ तुम सुनो, तो उन लोगों ने इनकार कर दिया है, उन लोगों ने बहाना बनाना शुरू कर दिया है। ऐ कब्र वालों वो नादान है लेकिन तुम तो जानकार हो, उन पर बीती नहीं है, तुम पर तो बीत चुकी है। ऐ कब्र वालों मैं ये चाहता हूँ मैं नबी का जिक्र करूँ और तुम सबके सब आकर नबी का जिक्र सुनो। इतना कहना हुआ है। मौलाए कायनात ने फरमाया है सारी कब्रें फटी हैं, फटने के बाद सारे मुर्दे बाहर आए हैं और अर्ज करने लगे हैं ऐ मौलाए कायनात, ऐ हसनैन के बाबा, ऐ करीमैन के बाबा, आप नबी का जिक्र फरमाए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। नबी का जिक्र मौलाए कायनात फरमा रहे हैं। तमाम कब्र से मुर्दे उठे हैं और बैठ गए हैं, नबी का जिक्र सुन रहे हैं। मदीना शरीफ की गलियों से दो शख्स निकले हैं,
قبرستان کی طرف گئے ہیں اور جیسے ہی مولا کائنات کے چہرے پہ نگاہ پڑی ہے تو وہ دونوں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ مشکل کشا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں مدینے کے رسول نے فرمایا ہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے نمازیوں کی ذمہ داری نہیں لی ہے، روزے داروں کی ذمہ داری نہیں لی ہے، حج والوں کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ اگر ذمہ داری لی ہے تو صرف نبی کا میلاد منانے والوں کی ذمہ داری لی ہے، نبی کے جشن کو منانے والوں کی ذمہ داری لی ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے یہی مولا کائنات ہے، یہی مشکل کشا ہے۔ تو دوسرے نے کہا ہے مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، لیکن دونوں بات کر رہے ہیں مولا کائنات کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آخر وہ کون سی بات ہے جس بات کے لیے مولا کائنات قبرستان میں تشریف لائے ہیں؟ آؤ چل کر بات کو پتہ کیا جائے، آؤ معلوم کیا جائے کہ مولا کائنات مدینہ کی گلیاں چھوڑ کر قبرستان میں کیوں آئے ہیں، مسجد نبوی سے آپ باہر قبرستان میں تشریف کیوں لائے ہیں؟ وہ دونوں گئے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ مولا کائنات نبی کا ذکر فرما رہے ہیں اور تمام قبر والے نبی کا ذکر سن رہے ہیں۔ مولا کائنات سے فرماتے ہیں، مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا کائنات معذرت چاہتا ہوں، حضور یہ بتائیے آپ نے تو اعلان کیا تھا مسجد نبوی کے اندر کہ میں نبی کا ذکر کرتا ہوں اور تم لوگ سنو، اے مولا کائنات آپ کو ذکر کرنا تھا تو مسجد نبوی کے اندر کرتے، مسجد کے اندر کرتے، آپ قبرستان میں ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ مولا کائنات عرض ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو سنو سنو، میں نے تو جب اعلان کیا تھا اس وقت بہت سے لوگ تھے لیکن لوگ بہانہ بتا کر چلے گئے ہیں، اس وجہ سے مجھے نبی کا ذکر سنانا تھا اور میں قبرستان میں آ گیا ہوں۔ اب میں نبی کا ذکر کر رہا ہوں اور مردے بیٹھ کر سن رہے ہیں تو وہ دونوں شخص پیر کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے مولا کائنات یہ مردے کیوں سن رہے ہیں؟ تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تمہیں یہ نہیں معلوم ہے، تمہیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہم پر اور تم پر ابھی بیتی نہیں ہے، ان پر بھیگ چکی ہے۔ جب ان پر بھیگ چکی ہے تو یہ چھا رہے ہیں اور جب ہم پر بھیگے گی تو ہم بھی چھانے کی تیاری کریں گے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ پھر عرض کر رہے ہیں مولا کائنات سمجھ میں نہیں آیا؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں جب تک یہ دنیا میں تھے تمہاری طریقے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، نبی کا ذکر ہوتا تھا، نبی کا ذکر نہیں سنتے تھے۔ اب انہیں قبر کے اندر ہے تو انہیں پتا ہو گیا ہے کہ انہوں نے رب کے عذاب کو دیکھ لیا ہے، اور جب رب کے عذاب کو دیکھ لیا ہے تو میں نے ایک مرتبہ کہا ہے میں نبی کا ذکر کرتا ہوں اور تم لوگ آ کے سنو، یہ جانتے ہیں اللہ روزہ قبول کرے نہ کرے، نماز قبول کرے نہ کرے، حج قبول کرے نہ کرے، تلاوت قبول کرے نہ کرے، لیکن ایک ایسی نیکی ہے جسے رب کبھی ٹھکرا نہیں سکتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا اے مولا کائنات وہ کون سی نیکی ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں جب تک انسان نبی کا ذکر کرتا رہے گا اللہ اسے بغیر حساب جنت عطا کرے گا۔ یہ شان ہے نبی کے ذکر کی، یہ مقام ہے نبی کا۔ نبی کے ذکر سے، نبی کی میلاد سے ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔